السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، آیا چھوٹا جو بچہ ہے وہ آذان دے سکتا ہے یا نہیں، اقامت کہہ سکتا ہے یا نہیں، اس بارے شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے، اگر بچہ ایسا ہے جو سمجھدار ہے، قریب البلوغ ہے، پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہے، ذی شعور ہے، ایسے بچے کا آذان کہنا اور اسی طرح ایسے بچے کا اقامت کہنا شرعی طور پر جائز ہے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ جو بالغ آدمی ہے آذان بھی وہی کہے اور اقامت بھی وہی کہے۔ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جو بالغ آدمی ہے آذان بھی وہی کہے اور اقامت بھی وہی کہے۔ لیکن اگر ذی شعور، سمجھدار، پاکی ناپاکی کو سمجھنے والا قریب البلوغ بچہ اگر آذان کہہ دے، اقامت کہہ دے تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کا باشعور، ذی وقار اور اسی طریقے سے سمجھدار قریب البلوغ بچے کا آذان کہنا بھی جائز ہے، اقامت کہنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر مسجد میں کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو اقامت کہے، ٹھیک ہے نا، اس مثال کو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ کسی کو اقامت نہ آتی ہو، اقامت کہنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہوں تو مان لیتے ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں ایسے بہت ساری مسجدیں موجود ہیں جہاں لوگوں کو نہ تو آذان آتی ہے اور نہ ہی اقامت آتی ہے، جس کی وجہ سے امام صاحب کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ پیچھے آذان کہنے والا بھی مسجد میں کوئی نہیں ہوتا اور اقامت کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تو آذان بھی امام صاحب خود کہتے ہیں، تو اقامت کے لیے جب لوگوں کو کہا جاتا ہے تو اقامت بھی لوگوں کو نہیں آتی، تو یہاں پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، امام اگر اقامت کہہ کر، اگر کسی کو اقامت نہ آتی ہو، امام اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھانا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ تو محترم سامعین، جو نابالغ بچہ ہے اگر وہ سمجھدار ہے، ذی شعور ہے، قریب البلوغ ہے، پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہے، تو ایسا بچہ آذان بھی کہہ سکتا ہے اور اقامت بھی کہہ سکتا ہے۔ آذان اور اقامت کہنا ایسے بچے کے لیے شرعی طور پر جائز ہے۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ آذان بھی بالغ آدمی کہے اور اقامت بھی بالغ آدمی کہے۔ لیکن اگر مسجد میں کوئی بھی اقامت کہنے والا نہ ہو، کسی کو اقامت نہ آتی ہو، تو ایسی صورتحال میں امام صاحب خود اقامت کہہ کر نماز پڑھا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔